بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی یقوی فی النظر هو عدم الملازمۃ بین حجیت الخبر و حجیت الاجماع المنقول وتوضیح ذلک یحصل بتقدیم امرین الی آخرہ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ آیا اجماع منقول بخبر الواحد حجت ہے یا حجت نہیں؟ بعض حضرات جو اجماع منقول بخبر الواحد کی حجیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حجیت خبر واحد اور حجیت اجماع منقول بخبر واحد کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے کہ اگر خبر واحد حجت ہے تو اجماع منقول بھی حجت ہے، اور اگر خبر واحد حجت اگر نہیں یا اجماع منقول حجت نہیں تو پھر خبر واحد بھی حجت۔ یہ ان کی بات تھی۔ تھوڑا سا کل ہم نے پڑھا لیکن اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ مطلب سارا ترتیب سے آ جائے۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حجیت خبر واحد اور حجیت اجماع منقول کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ہم حجیت خبر واحد کے قائل تو ہو جائیں لیکن حجیت اجماع منقول کے قائل نہ ہوں، اس لیے کہ ہم اس ملازمہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ پوری توجہ کے ساتھ وجہ توجہ فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم حجیت خبر واحد کو کہاں سے ثابت کرتے ہیں۔ ہم یا اس کو اجماع و اتفاق کے علماء سے ثابت کریں گے، یا ہم حجیت خبر واحد کو آیات کتاب سے ثابت کریں گے، یا ہم حجیت خبر واحد کو روایات سنت سے ثابت کریں گے یا دلیل عقل سے۔ اب ہم توجہ کرنا کا لطف آئے گا انشاءاللہ اگر آپ ساتھ چلے تو، وہ یہ ہے کہ اب شیخ اعظم ایک ایک کر کو ذکر کر رہے ہیں کہ مثلاً اجماع جو حجیت خبر واحد پر دلالت کرتا ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس سے خبر واحد کی حجیت ثابت ہوتی ہے لیکن اجماع منقول کی نہیں ہوتی؟ سنت کے ذریعے حجیت خبر واحد ثابت ہوتی ہے لیکن اجماع منقول کی نہیں، کتاب کے ذریعے آیات کے ذریعے حجیت خبر واحد ثابت ہوتی ہے لیکن اجماع منقول کی نہیں۔ پوری توجہ، ٹھیک ہے جی۔ وجہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ایک ہوتی ہے حس اور ایک ہوتا ہے حدث۔ حس، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک کام ہوتے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے ایک گفتگو ہوتے سنی، یعنی ہوا سے پنجگانہ سے جو حاصل ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ حصی ہے، محسوسات ہیں۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہو گئی حدثی، ہمارا اندازہ ہوتا ہے نا، ہمارا خیال جو ہے، ہمارا تخمینہ جو ہے، ہمارا حدث جو ہے، ہمارا ظن جو ہے، ہمارا خیال جو ہے وہ ہو گئی حدثی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پوری توجہ، آج ایک نئے انداز میں اس کو میں گزارش کروں گا، انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔ فرماتے ہیں پہلے تو آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ جو ادلہ خبر واحد کی حجیت کو ثابت کر رہی ہیں وہ کون سی خبر واحد کی حجیت کو ثابت کر رہی ہیں؟ آیا وہ خبر واحد حصی کی حجیت کو ثابت کر رہی ہیں یا خبر واحد کی حجیت کو مطلقاً ثابت کر رہی ہیں، چاہے وہ حصی ہو چاہے حدثی ہو؟ لطف لینے آگا ہم آپ کو دکھاتے ہیں اجماع بھی، سنت بھی، کتاب بھی، کہ وہ جس خبر واحد کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں اس سے مراد خبر واحد حصی ہے، حدثی
نہیں۔ اب یہ ایک بات ہوگی، اس کو یہیں لکھ لیں۔ پس اب اگلی سطر یوں اس کو یوں لکھنا، جب طے ہو گیا کہ فقط خبر واحد حصے ثابت ہے، طے ہو گیا کہ یہی حجت ہے، اب ہم آتے ہیں اجماع کی طرف کہ یہ اجماع منقول جو آپ کہتے ہیں کہ کاشف قول معصوم ہوتا ہے اور حجت ہے، آیا یہ کاشف قول معصوم اجماع حصی ہے یا حدثی ہے؟ تو سارے کہیں گے جناب حدثی ہے، کہ ایک فقیہ نے اپنے زمانے کے تمام فقہا کے فتاوی کو دیکھا، سب پر نظر کی اور سب کو جمع کر کہا کہ سارے اس پر متفق ہیں، اس سے وہ حدث لگاتا ہے کہ قول معصوم بھی یہی ہوگا۔ سمجھا کی بات کی؟ تو جناب آپ کس بنیاد پر، بہت لطف لینا ہے، کس بنیاد پر آپ ملازمہ کے قائل ہو رہے ہیں کہ خبر واحد کی حجیت اور اجماع منقول کی حجیت میں ملازمہ ہے؟ جناب وہ ادلہ بیان کر رہی ہیں خبر واحد حصی کی حجیت کو، جبکہ اجماع منقول حصی نہیں حدثی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ادلہ جب خبر واحد حدثی کی حجیت کو ثابت نہیں کرتی تو آپ اس کو ملازمہ کیسے بنائیں گے؟ اور آپ انہی ادلہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ لہذا اجماع منقول بھی حجت ہے، کوئی ملازمہ ان کے درمیان نہیں ہے۔ سمجھا کی بات؟ یہ خلاصہ تھا 3 4 5 دن کے درسوں کا، اگر آپ ذہن میں رکھیں تو۔ اب ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ جو ضرورت ہوگی اس کو واضح کر لیں گے۔ والذی یقوی فی الناظر، پوری توجہ، اور جو لوگ اجماع منقول بخبر الواحد کی حجیت کے قائل تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حجیت خبر واحد اور حجیت اجماع منقول کے درمیان ملازمہ ہے، کہ اگر خبر واحد حجت ہے اجماع منقول بھی حجت ہے، اگر اجماع منقول حجت نہیں تو خبر واحد بھی حجت نہیں۔ شیخ اعظم اپنی نظر میں یہ فرما رہے ہیں والذی یقوی فی النظر، وہ کیا ہے؟ ہوا عدم الملازمت بین حجیت الخبر و حجیت الاجماع المنقول، ہمارے نزدیک خبر واحد اور اجماع منقول کی حجیت میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ بس یہ ممکن ہے کہ خبر واحد حجت ہو، انشاءاللہ آگے بحث آئے گی، لیکن اجماع منقول حجت نہ ہو، کوئی ملازمہ نہیں۔ توضیح ذالک یحصل بتقدیم امرین، بڑی تفصیل سے بات ہے۔ اب پہلی بات یہ کر رہے ہیں، الامر الاول، وہ یہ ہے، توجہ آگا، جو میں نے پہلے بیان کیا نا، آپ اس کو ساتھ ملائیں گے تو آپ کو ترجمے میں لطف آئے گا۔ کیا کہ جناب خبر واحد کی حجیت ثابت ہوتی ہے اجماع سے، خبر واحد کی حجیت ثابت ہوتی ہے سنت سے، خبر واحد کی حجیت ثابت ہوتی ہے آیات سے، یہی ہے نا جی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ 3 چیزیں اجماع منقول کی حجیت کو ثابت کرتی ہیں؟ یہ ہمارا موضوع ہے نا۔ ہمارا ملازمہ، آپ کہتے ہیں ثابت کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں ثابت نہیں کرتی۔ دوسری سطر یہ تھی، اب ذرا غور کرو، کہ ان الادلۃ الخاصہ التی یقاموها علی حجیت خبر الواحد، کہ علماء کرام نے جو خبر واحد عادل کی حجیت پر ادلہ قائم کی ہیں، ادلہ خاصہ، ایک ہوتے ہیں ادلہ عامہ کہ قاعدہ کلیہ پر نہیں، کہ اسپیشل کہ جس سے انہوں نے خبر واحد عادل کو حجت ہونا ثابت کیا ہے، وہ تمام ادلہ، پوری توجہ، لا تدل الا علی حجیت الاخبار عن حس، یہ میں نے جو پہلے مقدمہ بیان کیا ہے نا، یہ آدھی سطر در حقیقت اس کی طرف اشارہ تھا۔ کون سا؟ کہ جناب پہلے یہ بات سمجھیں کہ آیا علماء مطلق خبر واحد کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں یا خبر واحد حصی کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو شیخ اعظم فرماتے ہیں جتنی ادلہ بھی، چاہے وہ اجماع ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ کتاب ہو، وہ خبر واحد حصی کی حجیت پر
دلالت کرتی ہیں، ان کے ذریعے علماء خبر واحد حسی کو حجت ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ یہ لفظ میری جان یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ساری ادلہ ہیں علی حجیت الخبر الواحد الحسی للحدثی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب آگے چلو، اب شروع کرتے ہیں۔ کون سی ادلہ ہیں کہ جن کے ذریعے علماء خبر واحد حسی کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لأن العمدۃ من تلک الادلہ، ان ادلہ میں سے سب سے جو پہلی دلیل ہے وہ ہے الاتفاق الحاصل من عمل القدماء واصحاب الائمہ علیہم السلام۔ اصحاب ائمہ علیہم السلام کا اجماع عملی ہے، توجہ کرنا، کس پر؟ کہ وہ خبر واحد کو حجت سمجھتے تھے۔ علماء کا اجماع ہے کہ وہ سارے خبر عادل کو، خبر واحد عادل کو حجت سمجھتے ہیں۔ نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ اچھا، اب جب اجماع ہو گیا خبر واحد پر تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی خبر شاباش، کون سی خبر واحد کو حجت سمجھتے تھے؟ جواب معلوم عدم و شمولہ الا للروایت المصطلحہ، کہ وہ اجماع روایت مصطلح یعنی اس روایت کو جو اصطلاحی تھی، تو اصطلاحی روایت وہ ہوتی ہے جو حسی ہو، حدسی نہ ہو۔ وہ ادلہ فقط روایت حسی کو شامل ہیں اور فقط انہی کو حجت مانتے تھے۔ نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ اب یہ پیرا یہاں بند کریں گے نا، اب اگے آپ نے خود کہنا ہے جناب اجماع منقول حدسی ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ وہ ادلہ خبر واحد حدسی کی حجیت ثابت نہیں کر رہی تاکہ آپ اجماع کو ساتھ ملائیں، یہ حدسی ہے وہ حسی ہے، وہ حسی کو ثابت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لہذا کوئی ملازمہ نہیں ہے، ختم۔ وَكَذَلِكَ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي الْعَمَلِ بِالرِّوَایَاتِ، وہ روایات جو کہتی ہیں کہ جن یا سنت کہ جس کے ذریعے ہم خبر عادل کو معتبر اور حجت مانتے ہیں، تو وہ سنت اور وہ روایات بھی فقط خبر عادل حسی کو معتبر اور حجت قرار دیتی ہیں، حدسی کو نہیں دیتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جبکہ اجماع منقول حدسی ہے، لہذا ان ادلہ کا اس اجماع منقول کی حجت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ختم ہوگی بات۔ نمبر اللہم الا ان یدعا، یہ درمیان میں ایک اشکال مقدر ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں جناب یہ جو ہم خبر عادل پر عمل کرتے ہیں، اجماع بھی ہے، روایات بھی کہتے ہیں خبر عادل کو مانو مانو مانو، ان سب سے بھی تو ہمیں ظن ہوتا ہے نا کہ انشاءاللہ حکم معصوم یہی ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ خبر واحد میں بھی معیار تو یہی ہوا کہ اس لیے خبر عادل کو ہم حجت مانتے ہیں چونکہ اس سے ہمیں ظن ہوتا ہے کہ یہی حکم معصوم ہوگا۔ تو پس اگر خبر عادل سے حاصل ہونے والا ظن معیار بن سکتا ہے خبر واحد کی حجیت کا، تو اجماع سے بھی تو یہی ظن حاصل ہوتا ہے کہ یہی حکم معصوم ہوگا۔ تو پس جو ظن خبر واحد کو حجت بنا سکتا ہے وہ پھر اجماع منقول کو حجت کیوں نہیں بنا سکتا؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مستشکل کا اشکال ہے، جواب بعد میں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہم الا ان یدعا، کہ ممکن ہے کوئی ہمارے مقابلے میں یہ دعویٰ کرے یا ہماری بات پر اشکال کرے، وہ کیا؟ کہ ان المنات فی وجوب العمل بالروایات، کیوں اخبار احاد پر عمل کرنا جائز ہے، کیوں خبر عادل پر عمل کرنا لازم ہے، جائز ہے؟ فرماتے ہیں وہ کہ ان معیار ہے ہوا کشفہا عن الحکم الصادر عن المعصوم، چونکہ خبر عادل
کاشف کرتی ہے کیا کہ انشاءاللہ وہ کاشف ہوتی ہے کہ یہی حکم ہی معصوم سے صادر ہوا ہے. ہم نے تو معصوم سے نہیں سنا، تو اس روایت واحد خبر واحد عادل نے بتایا ہے نا کہ یہی حکم معصوم ہے. تو پس لطف لینا گا کیا ہوا، یعنی خبر واحد کاشف ہوتی ہے اس بات سے کہ یہی حکم معصوم ہے. ٹھیک. وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حِكَایَةُ الْفَاظِ الْإِمَامِ، چونکہ اس میں ضروری نہیں کہ حتماً امام سے وہ جو روایت ہے وہ منقول باللفظ ہو، نقل لفظی بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ یجوز النقل بالمعنی، نقل بالمعنی بھی کہ ایک راوی عین الفاظ امام کو نقل نہ کرے بلکہ مفہوم معنی کو نقل کرے تو بھی جائز ہے. بات سمجھ آ گئی نا جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حکم امام کیا تھا. اب وہ چاہے نقل باللفظ کے ذریعے کاشف ہو چاہے نقل بالمعنی کے ذریعے. اچھا ٹھیک ہو گیا. پس فائدہ کون المنات کشف الروایات عن صدور معناها عن الامام ولو بلفظ آخر. اب منات جب معیار یہ ہو گیا کہ خبر عادل اس لیے حجت ہے چونکہ یہ کاشف صدور حکم عن الامام ہے، چاہے وہ نقل بالالفاظ کے ذریعے کاشف بنے چاہے نقل معیار یہ ہے کہ یہ کاشف ہے صدور حکم من المعصوم سے. والمفروض ان حکایت الاجماع ایضا، فرض یہ ہے کہ یہی کام اجماع بھی کرتا ہے، خبر واحد بھی وہی کام کرتی ہے، اور فرض یہ ہے کہ اجماع بھی. کیوں؟ اجماع بھی کیا کرتا ہے؟ حکایت حکم من صادر المعصوم، یہ بھی تو حکم معصوم کی قید کرتا ہے نا، یہ بھی کاشف قول معصوم ہوتا ہے. بہذا العبارہ التی ہی ماخذ الاجماع او بعبارۃ اخرى. اب وہ فقیہ کی مرضی ہے کہ فقیہ اس پر اجماعت کا لفظ استعمال کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے، لیکن مراد تو سب کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ قول معصوم کو کشف کرتا ہے. پس اگر پوری توجہ، اگر خبر عادل کاشف حکم معصوم کی بنیاد پر حجت ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے تو یہ اجماع بھی تو کاشف قول معصوم ہوتا ہے، لہذا واجب العمل ہے، اس پر بھی عمل واجب ہے، لہذا جیسے وہ حجت ہے جیسے یہ حجت ہے، یہ بھی تو اسی کا کاشف ہے، اسی بھی جاننا ہوتا ہے. نکتہ سمجھ آ گیا جی؟ پس جیسے خبر واحد سے ظن حاصل ہو جاتا ہے کہ یہی حکم معصوم ہوگا، خبر اجماع منقول سے بھی یہی ظن ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہی حکم معصوم ہوگا. پس جیسے وہ حجت ہے ویسے چونکہ منات اور معیار اگر یہی ہے تو پھر وہ دونوں میں ایک جیسا ہے. لیکن ھذا المنات، پوری توجہ، فرماتے ہیں کس نے کہا ہے کہ معیار یہی ہے؟ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا کہ یہ جو معیار آپ بنا رہے ہیں چونکہ اس کے حکم معصوم ہونے کا ظن ہوتا ہے وہ کاشف ہوتا ہے. اگر یہ ہے لَسَوْ ثَبَتَ دَلَّ عَلَى حُجِّیَّتِ الشُّہْرَى، پھر آپ شہرت فتویہ کی حجیت کے بھی قائل ہو جائیں. بل فتوی الفقیہ، بلکہ فتوی فقیہ اذا کاشف عن صدور الحکم، کہ اگر فتوی فقیہ کاشف ہو کہ یہی حکم معصوم ہوگا، بے عبارت الفتویٰ، چاہے وہ یہ کہے کہ میرا فتویٰ یہ ہے یا کوئی اور عبارت کا ہے، لیکن یہ ہو کہ ہے یہی کاشف. چونکہ فقیہ اپنی بات تو نہیں کرتا نا. دیکھو جی توجہ کرنا میری جان، جب ایک فقیہ فتویٰ دیتا ہے کہ متنجس منجس نہیں ہوتا تو وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے یا در حقیقت وہ قول معصوم کو کشف کر رہا ہوتا ہے؟ حکم معصوم کشف کر رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ اس کی حجیت کے بھی قائل ہو جائیں. مثلا کماؤ ملا بفتاوا علی ابن، جیسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ موجودہ توضیح المسائل کی طرف فتوے نہیں تھے بلکہ وہ عین حدیث کو نقل کرتے تھے اور کہتے کہ جو حدیث میں نے نقل کیا ہے در حقیقت یہی میرا
فتویٰ ہے. اب ظاہر ہے لتنزیل فتواہ منزلتہ روایت ہے. بل آگے فرماتے ہیں بلکہ اگر معیار آپ والی بات ہو کہ یہ کاشف ہوتا ہے کہ صدور حکم المعصوم سے، بل علی حجیت مطلق ظن بالحکم، بلکہ ہم پھر مطلق ظن کی حجیت قائل ہو جائیں. کیا کہ جب بھی ہمیں کہیں سے ظن حاصل ہو جائے کہ یہ حکم صادر من المعصوم ہے، بس ہمیں اس کو حجت مان لینا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ سجدی و توضیح الحال انشاءاللہ آگے وضاحت ہم اس کی بعد میں پوری کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. پس توجہ کے ساتھ آقا جان، جس اجماع نے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کیا تھا اس نے بھی خبر واحد حصی کی حجیت کو ثابت کیا ہے. جن روایات نے خبر عادل کو قبول کرنے کا حکم دیا تھا وہ روایت بھی خبر عادل حصی کو قبول کرنے کا کہتی ہیں، جبکہ اجماع منقول حدثی ہے. ان حدثی کے ساتھ ان ادلہ کا کوئی رابطہ نہیں. آگے چلیں جی. امل آیات، خبر واحد عادل کو روایات آیات مجیدہ کے ساتھ بھی انشاءاللہ جب ہم خبر واحد میں پہنچیں گے تو ہم کچھ آیات پڑھیں گے اور ان آیات کے ذریعے استدلال کیا جائے گا حجیت خبر واحد پر. توجہ فرما رہے ہیں آقا جان. اب فرماتے ہیں فَالْعُمْدَةُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ بُعْدُ وُضُوحِ الدَّلَالَةِ هِيَ آیَةٌ نَبَا. انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. خبر واحد کی حجیت پر جو آیات مبارکہ پیش کی گئی ہیں ان میں سے سب سے جو واضح اور کلیئر دلالت کرنے والی آیت ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 26 ہے. کون سی؟ وہ یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. توجہ فرما لیا آقا جان. اب یہ ہے آیت. دو باتیں ہیں لطف لینا انشاءاللہ. کون سی؟ اس آیت میں کہا گیا ہے ان جاءکم فاسقن. ہم اگر مفہوم شرط اور وصف کی حجیت کے قائل ہو جائیں، ایک تو فاسق کا مقابل کون ہوتا ہے؟ شاباش. فاسق کے مقابل میں عادل. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرق فرما دیا فاسق اور عادل کے درمیان. پہلے یہ ہو گیا کہ ان جاءکم فاسقن کہہ دیا. اگر فرق نہ ہوتا تو مثلا فرما دیتا ان جاءکم احد، کوئی بھی تمہارے پاس خبر لے کر آئے، وہ فاسق عادل دونوں کو شامل ہوتا. لیکن کیا فرمایا؟ ان جاءکم فاسق. کلیئر ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے فاسق اور عادل میں فرق ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. آگے ایک بات کی وہ کون سی تھی کہ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ اگر تم نے تبین نہ کیا تو ہو سکتا ہے کل تمہارے لیے وہ باعث ندامت بنے، باعث پشیمانی ہو. یہ دو باتیں ہیں نا. اچھا اب لطف لینا ہے، مزہ آئے گا. وہ یہ ہے کہ فاسق اور عادل کے درمیان فرق کا معیار کیا ہے؟ کہ فاسق خبر دے تو تبین لازم ہے بحکم قرآن، عادل دے تو تبین لازم نہیں ہے. بہت مزیدار بات ہے. شارحین نے اس کو بڑا واضح لکھا. شیخ اعظم نے بیان فرمایا ایک شخص عادل، لطف لینا ہے، آپ کے پاس خبر لاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، تو آپ ایک احتمال دیں گے شاید جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہو. ایک احتمال یہ ہے. نمبر دو، اس کو غلط فہمی ہوئی ہو. نمبر تین، بھول گیا ہو. نمبر چار، یہ صحیح متوجہ ہی
اس قسم کے احتمالات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے وہاں پر بھی یہی احتمال ہوں گے، ہو سکتا ہے جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے خطان کہہ رہا ہو سکتا ہے غفلتاً خبر دے رہا ہو سکتا ہے ساون دے رہا ہو، توجہ فرما رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی قرینہ ہو اس کے خلاف جو ظاہر مراد ہے۔ یہ احتمالات پوری توجہ جو خبر عادل میں ہوتے ہیں وہ خبریں، اب ہم نے ان میں سے معیار ڈھونڈنا ہے کہ جب یہ احتمال ہیں تو وہ کون سا معیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاسق کی خبر پر تو تبین واجب قرار دیا لیکن عادل کی خبر پر تبین واجب قرار نہیں دیا۔ بہت مزیدار بات ہے آگے۔ تو شیخ عالم فرماتے ہیں اس مناد کو ڈھونڈنا ہے۔ فرماتے ہیں غفلت کا احتمال ہو سکتا ہے دونوں سے، سہو کا احتمال ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے جو بندہ نیک ہو کبھی بھولا نہ ہو بھول سکتا ہے، غفلت کا احتمال، سہو کا احتمال، خطا کا احتمال، یہ سارے ان میں تو فاسق و عادل میں کوئی فرق نہیں۔ پس ہم نے وہ فارق ڈھونڈنا ہے، وہ معیار ڈھونڈنا ہے کہ جس معیار کی بنیاد پر توجہ آ جان ہم کہیں کہ یہ احتمال عادل کے لیے نہیں دے سکتے، فاسق کے لیے دے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ معیار ہے، یہ الفاظ میرے ہیں، شیخ عالم کے دیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ معیار ہے وہ ملکہ نفسانیہ عدالت، کہ عدالت کا ملکہ جس میں ہوتا ہے وہ اس کو آمدن کذب کا ارتکاب نہیں کرنے دیتا، اور جو فاسق ہوتا ہے جس میں ملکہ عدالت نہیں ہوتا، جب ہے ہی فاسق، جب اس میں وہ ملکہ ہی نہیں ہے، وہ جو گناہ مرضی کرتا پھرے ان میں سے ایک آمدن کذب بولنا بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس پہلی بات یہ آ گئی کہ معیار یہ آ گیا کہ عادل اور فاسق میں جو اصل محور ہے وہ ہے عدالت کا ہونا، اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب عدالت کا ہونا فقط تعمد عن الکذب کو روکتا ہے، سہو و نسیان خطا کے لیے یہ معنی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ بندہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس نے جو سنا اس کو سمجھا نہیں اور آگے غلط نقل کر دیا۔ اب وہاں تعمد عمدن کذب نہیں ہے لیکن خطا کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، بندہ عادل ہو۔ کیوں؟ چونکہ عدالت سہو و نسیان سے تو نہیں روکتی نا، عدالت غفلت اور خطا سے تو، ملکہ عدالت نے اس کو، یہ میرے الفاظ ہیں، گناہ سے روکنا ہے۔ سہو یا خطا یا غفلت یہ گناہ ہوتا ہے آمدن معصیت قرار دینا، ملکہ عدالت جس میں ہوگا وہ اس کو آمدن گناہ نہیں کرنے دیتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا ترتیب سے چلنا ہے۔ خوب، اب طے ہو گیا کہ نص قرآنی کے مطابق عادل اور فاسق میں فرق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نمبر 2، اس فرق کا معیار کیا ہے؟ معیار ہے کہ عادل میں چونکہ ملکہ عدالت ہوتا ہے وہ اس کو آمدن کسی چیز سے روکتا ہے، اور وہ چیز ہے آمدن کذب نہ بولنا، جبکہ خطا، غفلت، نسیان ان سے وہ مانے نہیں ہے۔ لیکن جو فاسق ہوتا ہے وہ آمدن کذب بول جاتا ہے چونکہ اس میں وہ ملکہ ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ ابھی مقدمات ہیں۔ اب آگے ہماری بات جو چلنی ہے وہ یہ ہے کہ پس عادل کی خبر کو قبول کر لو۔ ٹھیک، اب جب قبول کر لو تو کہاں قبول کر لو؟ آیا احکام سے مربوط ہو تو قبول کر لو یا موضوعات سے مربوط ہو تو قبول کر لو؟ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ چاہے احکام ہوں چاہے موضوعات ہوں ہر حوالے سے خبر عادل قبول ہے، تو پھر بھی جناب وہ اس موضوع میں قبول ہوگی جو حصی ہوگی، حدث میں قبول نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
تو پس قرآن بھی خبر واحد عادل حصی کی حجیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں تبین لازم ہے، لیکن ہمارا اجماع یہ تو حدسی ہے. بس اس کا مطلب اس آیت کا، اس دلیل کا اس اجماع سے تو کوئی ربط ہی نہیں ہے. آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ حجیت خبر واحد اور اجماع منقول کی حجیت میں ملازمہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. اما الآیات فالعمدۃ فیہا من وضوح دلالت ہے آیات، حجیت خبر واحد پر جو ادلہ قائم کی گئی ان میں سے قرآن مجید کی آیات ہیں، انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے، لیکن ان میں سے جو سب سے واضح ترین آیت ہے وہ یہی سورہ حجرات جو آیہ نبا کے نام سے مشہور ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ہی انما تدل. اب یہ آیت مجیدہ داد کرتی ہے علی وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق. آیت کے مطابق خبر عادل کو قبول کرنا ہے، خبر فاسق کو نہیں کرنا، بلکہ اس میں کیا کرنا ہے؟ تبین. پوری توجہ آگا. اب اس تبین یہ جو فرق ہے، اب فرماتے ہیں غور کرو، وَالظَّاهِرُ مِنْهَا. اب آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فرماتے ہیں دو چیزوں کو ملائیں تو لطف آئے گا. نمبر ایک تو بے قرینۃ التفصیل بین العادل حین الاخبار والفاسق. ایک تو خداوند متعال نے فرمایا ان جاءکم فاسقن، یعنی اخبار فاسق اور اخبار عادل کے درمیان اس آیت میں تفصیل ہے کہ فقط فاسق کے لیے تبین کو حکم ہے، عادل کے لیے ایک یہ بات. نمبر دو بے قرینۃ تعلیل اختصاص التبین بخبر الفاسق. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیوں فاسق کی خبر کا تبین کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ بے قیام احتمال الوقوع فی الندم، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعد میں ان فعلتم کیا ہے الفاظ کہتے ہیں فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ہمیں اس سے ندامت اٹھانی پڑے. یہی بات تھی نا جی. خوب، بے قیام احتمال الوقوع فی الندم احتمالاً مساویہ، کہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے تبین نہ کیا تو بالکل برابر ہے، ہو سکتا ہے احتمال یعنی ندامت نہ اٹھانی پڑے، ہو سکتا ہے کہ بالکل ندامت اٹھانی پڑے. اچھا، غور کرنا گا. کیوں؟ اس لیے لأن الفاسق لا رادع له عن الکذب، اس لیے کہ فاسق کو روکنے والی کوئی ملکہ، کوئی طاقت اندر نہیں ہے. وہ جو میں نے اپنے الفاظ بیان کیے تھے وہ یہ تھا، چونکہ عادل کے لیے رکاوٹ تھی کون سی؟ ملکہ عدالت، جو کہتا تھا خبردار جھوٹ نہیں بولنا. لیکن جو فاسق ہے اس میں تو یہ ملکہ ہے ہی نہیں، وہ تو کذب کا ارتکاب کر سکتا ہے. اب واپس جاؤ، وَظَاهِرُ مِنْهَا. اب اس آیت کا ظہور کس میں ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ عدم الاعتناء باحتمال تعمد کذبہ. آیت کہتی ہے کہ جب مخبر عادل ہو تو آپ نے احتمال تعمد کذب کی پرواہ نہیں کرنی. نکتہ سمجھا ہے نا کہ ایک عادل نے جب خبر دی، میں نے کہا نا 3-4 احتمال تھے، ہو سکتا ہے یہ عمدن جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے غفلتاً کہہ رہا ہو سکتا ہے ساون کہہ رہا ہو سکتا ہے خطاً کہہ رہا ہو، یہ احتمالات تھے نا. تو آیت نے فقط اتنا کہا کہ احتمال تعمد کذب کی پرواہ، کہ یہ جو احتمال ہے کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہو، آیت کہتے ہیں نا عادل جھوٹ یہ احتمال نہیں دینا. کیوں؟ اس کے اندر ملکہ عدالت ہے، وہ اس کی پردان کا لا وجوب البناء علی اصابتی وعدم خطائی فیسی. ایسا نہیں ہے، سمجھ آئی بات نا؟ کیا کہ نہ حتماً وہ مصیب ہوتا ہے، حتماً وہ درست ہوگا، حتیٰ کہ اگر اس نے کوئی اندازہ بھی لگایا تو اپنے حدث میں بھی وہ کوئی غلطی نہ ایسی بات نہیں. کیوں؟ لأن الفسق والعدالہ حین الاخبار، چونکہ خبر دیتے ہوئے اگر ایک عادل کھڑا ہے ایک فاسق کھڑا ہے، یہ فسق و عدالت لا یصلحان منعتین، ایسا نہیں ہے کہ ان میں دو معیار بنیں. کیا؟ لتصویب المخبر وتخطیتہ بالنسبت الی حدثہ، کہ ہم یہ کہیں کہ جناب مخبر کا ہم کہ عدالت کی وجہ سے مخبر جو ہوگا عادل، مخبر
عادل وہ ہمیشہ تصویب صحیح ہوگا، سمجھیں گے نا جی، اور جو ہوگا فاسق وہ ہمیشہ مخطی ہوگا، اور وہ بھی الی حدث ہی، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ خطا کے احتمال میں دونوں مساوی ہیں، سہو کے احتمال میں دونوں مساوی ہیں، غفلت کے احتمال میں دونوں مساوی ہیں، معیار یہ نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں وَقَضَى احتمال الوقوع فی النادم من جہت الخطاء فی الحدث، بات حس کی نہیں ہے، بات حدث کی۔ اگر حدث کی وجہ سے ایک فاسق حدث کرتا ہے، وہ اندازہ لگاتا ہے، ایک عادل، اب حدث کی بنیاد پر خطا کا واقع ہونا یہ امر مشترک ہے بین العادل والفاسق، لہذا اس بنیاد پر ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ حدث میں اندازہ لگانے میں عادل بھی غلطی کر سکتا ہے، فاسق بھی کر سکتا ہے، سمجھے نا جی، اس کے حدث پر بھی وہ ندامت ہو سکتی ہے، اس پر پس فَعَلِمْنَا مِنْ ذَلِكَ، تو پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر فرق کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں فرق یہ ہوا کہ ان المقصود من الآیت، اس آیت مجیدہ سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے ارادت و نفی احتمال تعمد الکذب عن العادل حین الاخبار، کہ جب کوئی عادل خبر دے رہا ہو تو آیت کے ذریعے عادل سے احتمال تعمد کذب کی نفی کر دیں گے دون الفاسق، لیکن جب فاسق خبر دے گا تو وہاں ہم احتمال تعمد کذب کی نفی نہیں کر سکتے، لأن ھذا ھو الذی یصلح لاناطتہ بالفسق والعدالہ حین، چونکہ اصل گویا کہ یہ معیار ہے کہ جو وہ فسق و عدالت میں کیا کہ عادل کی عدالت مانے بن سکتی ہے، اور فاسق میں تو کوئی ملکہ ہے ہی نہیں، تو اس معنی کی بنیاد پر عادل میں احتمال تعمد کذب کی نفی ہو سکتی ہے آج کی روشنی میں، لیکن فاسق میں یہ ہے نہیں ہو سکتی۔ پس وَمِنْهُ تبین، اب ایک بات کلیئر ہو گئی، وہ یہ ہو گئی کہ پس عدم دلالت الآیہ، لہذا آیت جو خبر عادل کے قبول کرنے پر، معتبر ہونے پر، حجت ہونے پر داد کرتے ہی ہے، وہ فرماتے ہیں کیا ہے یہ آیت عدم دلالت آیا عدم دلالت علی قبول شہادت الحدثیہ، یہ شہادت حسی عادل کے قبول پر داد کرتی ہے، حدثی پر دلالت کیوں؟ حدث میں اندازہ لگانے میں عادل اور فاسق دونوں برابر ہیں، دونوں میں خطا ہو سکتی ہے، دونوں میں غفلت ہو سکتی ہے حدث میں، لیکن حس میں نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا، حس میں کیسے نہیں؟ توجہ، اگر وہ کہتا ہے میں نے امام سے سنا ایسا کہہ رہا تھا تو یہاں پر تعمد کذب کے احتمال کی نفی کر دیں گے، کیوں؟ چونکہ عادل ہے، یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا امام سے نہ سنا اور کہو کہ میں نے سنا ہے، جبکہ فاسق میں ایسی کوئی رکاوٹ تو حسی میں یہ چیز ہے، حدثی میں نہیں ہے۔ وہ بھی اذا قلنا بدلالت الآیت علی اعتبار شہادت العادل، توجہ میرا، یہ ایک علیحدہ پورے ایک موضوع کی طرف اشارہ ہے۔ موضوع یہ ہے کہ آیا اخبار احاد فقط احکام میں حجت ہیں یا موضوعات میں بھی حجت ہیں؟ اور اگر ہم اس کو موضوعات میں بھی حجت قرار دیں گے تو اس موضوع میں حجت ہیں، خبر عادل حجت ہے جو موضوع حسی ہوگا، حدثی نہ ہوگا۔ توجہ میری جان، وہ کیسے؟ اگر عادل کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے فلاں کو دیکھا کہ فلاں کو قتل کر رہا تھا، یہ حسی ہے، یہ قبول کریں گے۔ لیکن اگر عادل کہتا ہے کہ فلاں بندہ عادل ہے علی اعتبار شہادت العادل، یعنی ایک شخص میں عادل کی شہادت اس کی عدالت پر گواہی دیتا ہے، تو یہ اس کا حدث ہے، حس نہیں ہے۔ تو پس موضوعات حسیہ میں تو قبول ہے، حدثیہ میں نہیں۔ اب یہ ساری بات ہم نے یہاں تک کیا پڑھی کہ آیت مجیدہ بھی خبر واحد عادل حسی کو معتبر حجت قرار دیتی، حدثی کو
نہیں دیتی، اور ہم پھر واپس جائیں گے اپنی بات میں کون سی، جبکہ اجماع منقول تو حدثی ہے، لہذا آپ کیسے ادلہ حجیت خبر واحد سے اجماع منقول کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں؟ وصلی اللہ علی محمد۔